لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف وهو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دوست، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی قریب الختم ہے. اسی ہفتے کے اندر تیسرا اور آخری عشرہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ نماز تراویح میں مکمل ہو چکا ہے. 20 پاروں کی تلاوت ہو چکی ہے، صرف 10 پاروں کی تلاوت باقی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے گزرے ہوئے دنوں کی قدر کی، نیکیاں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت امت کو بتایا، تاکہ میرا ہر امتی اپنے رمضان کو قیمتی بنا لے اور اپنی آخرت بنا لے. یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بہت قیمتی عشرہ کہلاتا ہے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عشرہ پاتے تھے، آپ کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی. رمضان میں نہ صرف آپ عبادت کرتے تھے بلکہ گھر والوں کو بھی بالخصوص آخری عشرے میں جگاتے تھے، بیدار فرماتے تھے. آپ بھی اپنے گھر والوں کو کب جگائے گا؟ جب خود جاگے. ہمارے گھر والے ہمارے بات کب مانیں گے؟ جب ہم خود اس پر عمل کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا: اے قضا اہلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے فرماتے تھے یہ عشرہ سونے کا نہیں ہے، اس پہ کچھ جاگو. یہ راتیں بڑی قدر والی راتیں ہیں.
اور اللہ نے انہی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد ہی ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسرا شب قدر کی تلاش ہے۔ اور شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف سے بڑھ کر کوئی حالت اور عبادت نہیں ہو سکتی، چونکہ اعتکاف کرنے والا پانچوں بلکہ آخری 10 رات مسجد ہی میں رہتا ہے، اور مسجد اللہ کو پانے کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، اور اللہ کو تمام جگہوں سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اور اسی مسجد میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا بتلائی گئی وہ بہت قیمتی دعا ہے۔ آدمی کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب ہمارے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، اور جس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا وہ دنیا میں بھی چین و سکون پاتا ہے، آخرت میں بھی جنت میں جانے کا اہل بنتا ہے۔ تو مسجد میں جب آدمی وقت گزارتا ہے تو اسے کسی نہ کسی حال میں شب قدر مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ سویا بھی ہو اسے شب قدر کا ثواب اور فضیلت مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اعتکاف کی نیت سے کہہ رہا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے 10 دن رمضان کے جو گزارتے تھے وہ جگہ مسجد تھی۔ ہمیں بھی رمضان کے آخری راتوں کو مسجد میں گزارنی چاہیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہمارا عمل ہو جائے۔ آپ کی آخری راتیں مسجد نبوی میں گزرتی تھی، ہماری راتیں بھی مسجدوں میں گزرے، ایسے گزارے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ذریعے گزارا۔ اور اعتکاف اصل میں ایک انفرادی عبادت ہے، اور اس میں بندے کو جو عبادت ہو سکتی ہے اس کے کرنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا اعتکاف کی حالت میں نماز کے بعد
اگر کوئی فضیلت والی عبادت ہے تو وہ تلاوت قرآن کی عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، آپ ان کے رمضان کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا وہ پورا وقت تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ اور رمضان میں ایک ایک حرف پر اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر ملتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ معمول دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور مثال دے کے فرمایا اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف الف لام میم کے پر 30 نیکیاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، یعنی ایک ایک حرف پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ اور الف فرماتے علماء اس میں 3 حرف ہیں، الف ہے، لام ہے، فا ہے۔ لام اس میں 3 حرف ہیں، لام ہے، الف ہے، میم ہے۔ میم اس میں 3 حرف ہے، میم ہے، یا ہے، میم ہے۔ تو اس اعتبار سے جس نے الف لام میم پڑھا اس کے لیے 90 نیکیاں یقینی ہے۔ آگے پڑھنے والے میں جتنا جذبہ ہوگا، جتنا قرآن سے محبت ہوگی، اتنا وہ اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت فرمایا۔ آج سال گزر جاتے ہیں، بلکہ اگر اس دور میں کہا جائے زندگیاں گزر جاتی ہے، کبھی قرآن کے اٹھانے کی نوبت نہیں آتی، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج اس موبائل کے فتنے سے قرآن کریم کی طرف دیکھنا بھی بند ہو گیا۔ ایک سہولت موبائل میں قرآن ہے، لیکن جب اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دجالی شیطانی فرقوں نے اتنی بلائیں اس میں ڈال رکھی ہے، بندہ بجائے تلاوت کے ان گناہوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب قرآن کو جب بندہ اٹھائے گا تو ظاہر بات ہے پڑھنے کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہوگا اور وہ اس کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ آج قرآن کریم ایک مظلوم کتاب بن گئی ہے۔ آج مسلمانوں پر جو مصائب ہے، دنیا بھر میں جو ذلتیں ہیں، جو مار ہے، یہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان کی آواز کو، فریاد کو کوئی سننے والا نہیں۔
کیوں؟ مسلمانوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو سننا چھوڑ دیا۔ نماز تراویح میں دیکھیے، کسی بھی مسجد کو چلے جائیے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں لوگ کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ تو سننے کا مہینہ تھا، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم نماز تراویح کے اندر قرآن سن تو سکتے ہیں۔ ایک حافظ 1 گھنٹے میں آپ کو تراویح سنا دیتا ہے، لیکن اس 1 گھنٹے میں سنانے کے لیے ایک حافظ 24 گھنٹے محنت کرتا ہے۔ نہ اسے راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن میں اسے چین رہتا ہے۔ ہر وقت ایک حافظ قرآن کو یہ فکر سوار ہوتی ہے، یہ قلق ہوتا ہے کہیں آج بھی تراویح میں غلطی نہ ہو جائے، کوئی آیت چھوٹ نہ جائے۔ حافظ قرآن کیا کرتا ہے؟ 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، جب جا کے وہ مصلی میں کھڑے ہو کر قرآن کریم سناتا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے قرآن سننے بھی امت تیار نہیں، تو بتائیے اللہ ہماری فریادوں کو کب سنے؟ آج سیاسی حالت پر بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، دل تو بہت مایوس ہے، پورا عالم اسلام جل رہا ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا ملک محفوظ ہے، نہ کوئی علاقہ محفوظ ہے۔ سوچو نبی کا دل کتنا دکھ رہا ہوگا، آج امت نے ان پر نازل ہوئی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہم ظالم ہیں اور ظلم کی یہ ادنا سزا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا جو سب جانتے ہیں، تو زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن، ہم خان ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اسکول تو دور کی بات، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، لیکن یہ قرآن ایک ایسی بے بس کتاب ہو گئی ہے جس کے پڑھانے والے کی نہ قدر ہے نہ قرآن کی قدر ہے۔ ہم نے قرآن کو ایک ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لی۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے امت کے بارے میں شکایت کریں گے۔ کیا شکایت؟ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 19 میں فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے اللہ میری امت نے قرآن کریم کو دنیا میں پیچھے چھوڑ دیا تھا، آج ہر ایک ٹھنڈے دل سے سوچے میں نے رمضان میں کتنا کلام مکمل کیا۔ سوچیے ہر ایک کوئی قرآن کا پڑھنے والا نہیں، اور جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اسے افسوس بھی نہیں، میں زندگی گزار رہا ہوں، مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں، اب تک مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں دنیا کا کتنا بد نصیب انسان۔ کسی عمر کا آدمی بخشا نہیں جائے گا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میری عمر 60 سال ہو گئی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اگر قرآن پڑھنے کی اس نے کوشش نہیں کی
اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف فریاد کرے گا۔ بڑوں کو بھی سیکھنا فرض ہے، چھوٹوں کو بھی سیکھنا فرض ہے، مردوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، عورتوں کو بھی قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ جب یہ امت قرآن کا اہتمام کر لے گی، باطل طاقتیں خود بخود اپنی موت پر جائیں گی۔ قرآن اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی کتاب ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن کی بھی قدر کرو، صاحب قرآن کی بھی قدر کرو۔ اللہ قیامت کے دن سب سے بڑا انعام جس بندے کو دے گا وہ حافظ قرآن ہوگا۔ اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے جب سارے پریشان ہوں گے، اے میرے بندے تو نے اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے کھپا دی، قرآن میں خرچ کر دیا، آج تو قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجات کو طے کرتا جا۔ کسی کتاب پر یہ وعدے نہیں جو وعدہ اللہ نے قرآن کے حفظ کرنے پر، قرآن کے پڑھنے پر رکھا۔ آج کوئی بچہ حافظ بن جاتا ہے تو لوگ حافظ یہ حافظ کی تو سمجھ نہ آیا تھا، ان کے اندر کیا بھی قدر نہیں ہے، کتنا اچھا پڑھانا تھا حضرت اسے کے کل قیامت کے دن معلوم ہوگا حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا۔ قرآن سے محبت کرو، سارے حالات اللہ درست فرما دے گا۔ ایک آدمی تھا، معمولی آدمی تھا، جاہل آدمی تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، لیکن دو عادتیں اس کے اندر تھی۔ ایک اللہ والے نے ان کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹا ہے، جنت کی نعمتیں اس کے اطراف رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ والے گھر پہنچے، میت کے گھر، ان سے پوچھا بھائی پردے والے کیا نیکی ہے، میں نے اسے اس حال میں دیکھا۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا وہ بہت نیک آدمی تھا، بھولا بالا آدمی تھا، جو بھی حافظ قرآن ہوتا اس کی بڑی قدر کرتا، کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا، کہتا تھا ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ نے ان کو قرآن کے لیے چنا ہے، قدر کرتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن روزانہ وہ قرآن اٹھاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، منہ سے چومتا تھا، سینے سے لگاتا تھا اور کہتا تھا یہ میرے رب کا کلام ہے، اور پھر قرآن کو کھولتا، ایک ایک سطر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا اے اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، دوسری آیت پر ہاتھ پھیرتا، کہتا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اس طرح پورے قرآن کے لائن پر ہاتھ پھیرتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ تو نے سارا کا سارا سچ کہا۔ اسے قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اعتکاف کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور سبھی سے درخواست ہے کوئی اللہ کے بارگاہ میں بخشے نہیں جائیں گے، جن کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، بڑوں پر چھوٹوں پر سب پر ضروری ہے کہ حافظ قرآن کو رکھے، اپنا قرآن پڑھنا شروع کریں۔ معلوم نہیں وقت کب ختم ہو جائے گا، قرآن نہ پڑھنے کی سزا ہم پر رہے گی، اس لیے ہر آدمی حافظ قرآن کو چاہے اپنے گھر بلا لو، چاہے تم کسی مکتب پہ چلے جاؤ، لیکن اپنی زندگی میں قرآن پڑھنا شروع کرو، الف بائی سے ہی شروع کر دو، پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے، اس عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہ جواب تو اللہ کی بارگاہ میں دینا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بقیہ دنوں میں نماز تراویح مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق سے، محبت سے، پیار سے
تراویح کو سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے عشرے کو ہمارے لیے قیمتی بنائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.